آپ ہفتم صفحہ نمبر 96 اور سبق ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ پہلا سبق ہے صفائی کی ضرورت اور اہمیت۔ اب اس کے حاصلات تعلم کیا ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحت و صفائی کی اہمیت کو جان سکیں، اپنے ماحول کی صفائی سے آگاہ ہو سکیں، ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ سے اور بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکے، اور صفائی کی جو فوائد ہے، اس کے ثمرات ہے، اس سے آگاہ ہو سکے اور اس کا اہتمام کر سکے۔ تو سبق سٹارٹ کرتے ہیں کہ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق ہے، جسے عقل، شعور اور علم سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ صفائی و طہارت نبیوں اور رسولوں کی تعلیم میں سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صفائی اور طہارت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی کی اہمیت بیان کر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ: بے شک کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، الطہور و شطر الایمان، صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ ترجمہ: پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے اور دوسروں کو بھی صفائی اور طہارت کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو گندے کپڑے پہن دیکھ کر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے مسجد میں تھوکنے اور بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستوں کی صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ کہ 3 باتوں سے بچو کہ جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت بھیجیں: لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضاء حاجت کرنے سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 328۔ نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن، کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک اور صاف ہو۔ ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا اپنا معمول بنائیں۔ کانوں کی صفائی بھی کریں۔ باقاعدگی سے نہانا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنی ذاتی چیزیں مثلاً جرابیں، جوتے، اسکول بیگ اور قلم بھی صاف ستھرا رکھے جائیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ گھروں کے باہر اور راستوں میں گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، جگہ جگہ نہ تھوکیں، سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی انسانی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنائیں، گندگی سے بچا جائے، اپنے گھر، اسکول، کمرہ جماعت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ سوالات صفحہ نمبر 98 ہے کہ درست جواب پر ٹکا انشاءاللہ گئے کہ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ وہ ہے انسان، فرشتے، جن، حیوان، تو انسان۔ حدیث مبارکہ کی روح سے صفائی حصہ ہے روزے کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا، ایمان کا۔ پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے سے، کھانے پینے سے، نہانے سے، سونے سے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ دال ہے، ناخن ایک بار ضرور کاٹنے چاہیے، دن میں، ہفتے میں، سال میں، مہینہ میں، تو ہفتے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا، مسجد میں، گھر میں، اسکول میں، دکان میں، تو مسجد میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مختصر سوالات کریں گے کہ انسان کو کس بنیاد پر مخلوق پر فضیلت ہے انسان ہونے پر، اور صفائی کے بارے میں حدیث کا ترجمہ یہ لکھیں، اور صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ مختصر سوال کا جواب ہے الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ ترجمہ کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے۔
تو صحت مند رہنے کے لیے صفائی اور پاکیزگی کا انسانی صحت کا گہرا تعلق ہے. صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنایا جائے, گندگی سے بچا جائے, اپنے سکول, گھر, کمرہ جماعت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنایا جائے. اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تفصیلی سوالات. دو سوالات ہیں, ٹھیک ہے, کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں صفائی کی اہمیت بیان کریں. دوسرا ہے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو پہلا سوال ہے اسوہ حسنہ کی روشنی میں صفائی کی اہمیت. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پاک صاف رہتے اور دوسروں کو بھی صفائی اور طہارت کی تاکید فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ جی وعلیکم السلام. ایک شخص کو گندے کپڑے پہنے دیکھ کر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے دھو لیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے اور بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے. راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی تاکید فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ترجمہ, 3 باتوں سے بچو کہ جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت بھیجیں. لوگوں کے آگے جانے کی جگہوں پر, سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 328. دوسرا تفصیلی جواب, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں, کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. گھروں کے باہر اور راستوں میں گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں, جگہ جگہ نہ تھوکیں, سڑکوں کو صاف ستھرا رکھیں. یہ سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صفائی اور پاکیزگی انسانی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی اور طہارت کو عادت کا حصہ بنائیں, گندگی سے بچا جائے, اپنے گھر, سکول, کمرہ جماعت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے. تو یہاں پر ہمارے یہ سبق اسلامی تعلیمات اور رسم حاضر کے تقاضے باب ہفتم سبق نمبر 1 صفائی اور صفائی کی اہمیت اور ضرورت یہاں پر مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی لیسن کے ساتھ. اللہ حافظ.